میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بوجھ تو نہیں لگ رہا ہوں کہ بتانے مجھے سب تکلیف ختم کرو گھر جانا ملے گا. سوال تو نہیں لگ رہا ہوں آپ لوگوں کو بوجھ تو نہیں لگ رہا ہوں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. میں بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں تو اس کے بعد تکلیف ختم کرتا ہوں. حضرت جناب امام حسن آقا حسین کے بڑے بھائی. میں اور آگے کیا بڑھوں میں بالکل مدعے پہ آتا ہوں. ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں. اور وہ جو روایت کرتے ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں. وہ روایت یہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آرام کے بستر پہ لیٹے. جب اپنے آرام کے بستر پہ لیٹے تو آنکھیں لگ گئیں. جب ان کی آنکھیں لگی تو حضرت جناب امام حسن نے عالم خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت جناب امام حسن نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے. حضرت امام حسن نے دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد جو سورت ہے وہ لکھی ہوئی. حضرت جناب امام حسن جب بیدار ہوئے تو حضرت جناب امام حسن نے اپنے اہل خانہ کو بتایا, اہل بیت کو بتایا. جب اپنے اہل بیت کو بتایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے, اہل بیت بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. مگر جب یہ خبر حضرت جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما کو لگی تو حضرات انہوں نے کہا کہ حضرت جناب امام حسن اگر سچ میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو سنیے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے چند دن باقی ہے. اب آپ زیادہ دنوں تک دنیا میں نہیں رہیں گے بلکہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے جانا پڑے گا, اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. حضرت جناب امام حسن کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی تھی مسلمانوں, بالکل وہی بات ہو کر رہی. کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہد میں زہر ملا کر دے دیا گیا. حضرت جناب امام حسن نے اس شہد کو پی لیا, اس شہد کو کھا لیا. جب حضرت جناب امام حسن نے اس شہد کو کھا لیا تو امام حسین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا, پیٹ میں درد شروع ہو گیا. جس طرح سے پانی بغیر, جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے, اسی طرح سے حضرت جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگے, بے قرار ہو گئے. حضرت جناب امام حسن نے بے قراری کے عالم میں رات گزاری. جب رات گزر گئی صبح ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ, اس حال میں بھی اللہ کے نبی کے نواسے حضرت جناب امام حسن نے نماز کو ترک نہ کی بلکہ نماز کو ادا کری. حضرت جناب امام حسن نے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے اپنے نانا کے آستانے پہ گئے, سیدھے روضہ رسول کے پاس پہنچے, مدینے کے تاجدار کے گنبد کے پاس پہنچے, نبی کے روضہ پربہار پہ پہنچے. اور نبی کے روضہ پربہار پہ پہنچنے کے بعد میرے رسول کو سلام کیا, کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. اپنے نانا کو سلام پیش کر دیا. اپنے نانا کو سلام پیش کرنے کے بعد حضرت جناب امام حسن نے گویا نانا کی بارگاہ میں التجا کی, نانا آپ کا غلام بہت بے قرار ہے, نانا آپ کا غلام بہت بے چین ہے, نانا آپ کا غلام تڑپ رہا ہے, درد کی وجہ سے بے چین ہے. نانا کی بارگاہ میں فریادیں کرتے رہے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے شاید روضہ رسول سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی ہوگی. ابھی حضرت جناب امام حسن گھر بھی نہیں آ پائے تھے کہ زہر جو انہوں نے پی لیا تھا اللہ کے کرم سے وہ زہر کا پورا اثر ختم ہو گیا. ارے بھائی زہر کا پورا اثر روضہ رسول پہ پہنچنے کے بعد زہر کا پورا اثر کیا ہو
روزہ رسول پہ پہنچنے کے بعد زہر کا پورا اثر سنا تو پورا بھائی لوگوں پیچھے والے لوگوں سنا تو پورا مکمل کرتا ہوں ذرا واپس سے بولے سبحان اللہ بڑا دبلا پتلا آپ لوگ جب بولتے ہیں تو مجھے انرجی ملتی ہے ذرا واپس سے بولنا سبحان اللہ ہم لوگ رسول اللہ کے نواسوں کی محفل میں بیٹھے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے نا بڑا اچھا لگ رہا ہے اللہ کرے جنت میں اسی طرح سے ہم لوگ سب ساتھ بیٹھے ہیں اللہ کرے جنت میں بھی اسی طرح سے ہم لوگ سب ساتھ بیٹھے اور اللہ